اسرائیل ایک ایسی ریاست جس کی ٹیکنالوجی اور جاسوسی نظام کے سامنے سپر پاور بھی بے بس نظر آتا ہے۔ اس اتنی بڑی طاقت کا سب سے اہم اور خوفناک راز ایک عام انسان نے کیسے دنیا کے سامنے فاش کیا۔ اس انسان نے اسرائیل کے کس بھیانک راز سے پردہ اٹھایا جس نے دنیا میں زلزلہ برپا کر دیا تھا۔ اسرائیل کا بھیانک چہرہ بے نقاب کرنے پر اس کو کتنی بڑی قیمت ادا کرنی پڑی۔ وائس آف انڈس کے پروگرام فلیش بیک میں آج بات کریں گے اس بہادر انسان کی جس نے اپنے وطن سے وفاداری کی بجائے انسانیت کی بقا کو ترجیح دی اور پھر اس کی بھاری قیمت بھی ادا کی۔ صحرائے نیگیو کی تپتی ریت میں جہاں لو لگتی ہے وہاں اسرائیل کا سب سے بڑا راز دفن تھا۔ ایک ایسا راز جس کا نام لینا بھی اسرائیل کے سیاسی نظام میں گناہ سمجھا جاتا تھا۔ لیکن 1986 کی ایک صبح لندن کی مشہور اخبار دی سنڈے ٹائمز کی ہیڈ لائن نے پوری دنیا کے ایوانوں میں زلزلہ برپا کر دیا۔ دنیا کو پتا چلا کہ اسرائیل صرف ایک چھوٹا سا ملک نہیں بلکہ اب وہ دنیا کی چھٹی بڑی ایٹمی طاقت بھی بن چکا ہے جس کے پاس کئی ایٹم بم موجود ہیں۔ یہ انکشاف دنیا کے کسی جاسوس ادارے یا بڑے سیاستدان نے نہیں بلکہ ایک معمولی ٹیکنیشین نے کیا تھا۔ ایک ایسا شخص جس نے اسرائیل سے وفاداری کی بجائے انسانیت کی بقا کو ترجیح دی، اس کا نام ہے موریڈیچائی وانو۔ اسرائیل کے ایٹمی سفر کا آغاز 1950 کی دہائی میں ہوا۔ اس نے فرانس کی خفیہ مدد سے ڈیمونا کے ریگستانی علاقے میں ایک ری ایکٹر لگایا۔ جب امریکی سیٹلائٹ نے اس سے دیکھا، اس کی تصویریں بنائی تو اسرائیل نے کہا کہ یہ صرف ایک ٹیکسٹائل فیکٹری ہے اور وہاں پر ریسرچ کی جاتی ہے۔ یہ عالمی سطح پر سب سے بڑی دھوکہ دہی تھی۔ 1977 میں مراکش سے ہجرت کر کے آنے والا ایک یہودی نوجوان موریڈیچائی وانو اس پلانٹ میں ٹیکنیشین کے طور پر بھرتی ہوا۔ وہ جس جگہ کام کرتا تھا وہ زمین کے اندر 6 منزلہ عمارت تھی۔ وہاں نہ کپڑا بنتا تھا اور نہ ہی کوئی طبی تحقیق ہوتی تھی۔ وہاں تیار ہوتا تھا پلوٹونیم ایٹم بم کی روح۔ وانو جس کا رجحان انسانیت اور امن پسندی کی طرف تھا، جب اس نے اپنی آنکھوں کے سامنے ایٹم بم بنتے دیکھے تو اس کا ضمیر جاگ اٹھا۔ اس نے محسوس کیا کہ اسرائیل پوری دنیا کو دھوکہ دے رہا ہے۔ 1985 میں جب اسے نوکری سے فارغ کیا گیا تو اس نے ایک آخری اور خطرناک قدم اٹھایا۔ اس نے کیمرے سے اس خفیہ بنکر کی 57 تصاویر بنائی۔ ان تصاویر میں پلوٹونیم کو الگ کرنے کی مشینیں اور ایٹمی وار ہیڈ کے ماڈلز صاف نظر آ رہے تھے۔ یہ تصاویریں صرف فوٹو نہیں تھی بلکہ اسرائیل کے ایٹمی ابہام کے تابوت میں آخری کیل تھے۔ موریڈیچائی وانو یہ نیگیٹوز لے کر لندن پہنچا۔ وہاں اس کی ملاقات برطانوی صحافیوں اور ایٹمی ماہرین سے ہوئی۔ جب ماہرین نے ان تصاویر کا معائنہ کیا تو ان کے ہوش اڑ گئے۔ انہوں نے تصدیق کی کہ اسرائیل کے پاس نہ صرف سادہ بم بلکہ طاقتور تھرمو نیوکلیئر ہتھیار بھی موجود ہیں۔ 5 اکتوبر 1986 کو یہ خبر دنیا کے تمام اخبارات کی زینت بن گئی اور اسرائیل کا ایٹم بم کے بارے میں 100% جھوٹ بے نقاب ہو چکا تھا۔ اسرائیل کے جاسوس ادارے موساد سے موریڈیچائی وانو کی یہ غداری برداشت نہ ہوئی۔ لندن کی سرزمین سے وانو کو اغوا کرنا سیاسی طور پر خطرناک تھا، اس لیے موساد نے ایک ہنی ٹریپ تیار کیا اور اپنی خوبصورت خاتون ایجنٹ شیرل بینٹوف جس کا کوڈ نام سینڈی تھا، اس کو ایک امریکی سیاح بنا کر وانو سے اس کی دوستی کروائی۔ موساد کی وہ خاتون ایجنٹ وانو کو
اپنے حسن کے سحر میں پھنسا کر روم کے شہر اٹلی لے گئی۔ روم کے ایک اپارٹمنٹ میں قدم رکھتے ہی وانو پر موت کے سائے چھا گئے اور موساد کے ایجنٹوں نے اسے دبوچ لیا۔ اسے نشہ آور انجیکشن دینے کے بعد ایک مال بردار بحری جہاز کے ذریعے زنجیروں میں جکڑ کر اسرائیل لایا گیا۔ وانو اب ایسے ملک کی حراست میں تھا جس کے سب سے بڑے راز کو اس نے پوری دنیا کے سامنے ننگا کیا تھا۔ وانو کا مقدمہ انتہائی خفیہ تھا، اسے بولنے کی بھی اجازت نہ تھی۔ یروشلم کی عدالت میں پیشی کے دوران اس نے تاریخ کا سب سے حیران کن احتجاج کیا۔ اس نے اپنی ہاتھ کی ہتھیلی پر اپنے اغوا کی داستان لکھ کر میڈیا کے کیمروں کو دکھائی۔ اس پر لکھا تھا، وانو ایم روم سے اغوا کیا گیا، BA فلائٹ 504۔ یہ ایک لمحے کی تصویر تھی۔ اس نے موساد کے پورے آپریشن کو بین الاقوامی سطح پر شرمسار کر دیا تھا۔ اسرائیلی عدالت نے ملک سے غداری کے الزام میں وانو کو 18 سال قید کی سزا سنائی۔ ان میں سے 11 سال اس نے سولیٹری کنفائنمنٹ یعنی مکمل قید تنہائی میں گزارے۔ ایک چھوٹا سیل جہاں 24 گھنٹے لائٹ جلتی رہتی تھی، اسے انسانی آواز سننے کے لیے بھی تڑپایا گیا، لیکن وانو نہ ٹوٹا۔ اس نے جیل میں فلسفہ پڑھا اور اپنے ضمیر کو مزید طاقتور بنایا۔ 2004 میں موریڈیچائی وانو سزا مکمل کر کے جیل سے آزاد ہوا، لیکن اسرائیل نے اسے کبھی مکمل طور پر آزاد نہیں کیا۔ اس پر غیر ملکی میڈیا سے بات کرنے، ملک چھوڑنے اور یہاں تک کہ انٹرنیٹ استعمال کرنے پر بھی پابندی لگائی گئی ہے۔ آج بھی وانو یروشلم کی گلیوں میں ایک زندہ لاش کی طرح گھومتا رہتا ہے۔ وانو ہر سال اسرائیلی عدالت سے التجا کرتا ہے کہ اس سے اپنی غیر ملکی بیوی کے ساتھ رہنے کی اجازت دی جائے، لیکن اسرائیلی ریاست کا جواب ہمیشہ نہ ہوتا ہے۔ وانو کی کہانی صرف ایک شخص کی نہیں ہے، بلکہ یہ عالمی سیاست کے اس دوہرے معیار کا بھی آئینہ ہے جہاں ایران اور عراق پر ایٹمی ہتھیار بنانے کے شک میں پابندیاں لگائی جاتی ہیں اور یہاں تک کہ ان پر جنگ بھی مسلط کی جاتی ہے، لیکن اسرائیل کے پاس 200 سے زائد ایٹم بم ہونے کی تصدیق ہونے کے باوجود دنیا آج تک خاموش ہے۔ امریکہ اور یورپ کی یہ خاموشی وانو کی قربانی کو مزید اہم بنا دیتی ہے۔ اس نے ثابت کیا کہ قومی سلامتی کے نام پر سچ کو دبانا کتنا خطرناک ہوتا ہے۔ موریڈیچائی وانو آج بھی ایک متنازع نام ہے۔ اسرائیل کے لیے وہ ایک غدار ہے جس نے اپنے ملک کی پیٹھ میں خنجر گھونپا، لیکن دنیا کے کروڑوں انسانوں کے لیے وہ امن کا سفیر ہے جس نے اپنی زندگی برباد کر کے دنیا کو ایک انجانی تباہی سے آگاہ کیا۔ دیمونا کی اندھیری منزلوں سے یروشلم کی جیلوں تک وانو کا سفر ہمیں یہ سبق سکھاتا ہے کہ ریاست کی طاقت کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، لیکن ایک انسان کا ضمیر اس سے کہیں زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ سچ کو شاید کچھ وقت کے لیے زنجیروں میں جکڑا جا سکتا ہے، لیکن اسے ہمیشہ کے لیے دفن نہیں کیا جا سکتا۔ پابندیوں کی وجہ سے وانو تو خاموش ہے، لیکن اس کا کیا گیا انکشاف عالمی طاقتوں کے دوہرے معیار اور اسرائیل کی منافقت کو بے نقاب کرتا رہے گا۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ کیا وانو غدار ہے یا پھر ہیرو؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دیجیے گا۔